تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محترم سامعین کرام و ناظرین عظام، اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات حضرت انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کی سنت کے مطابق یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہو کر پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ ابتدائے آفرینش سے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا ہے کہ ہر چیز کا ایک مبدا ہوتا ہے اور اس کا ایک انتہا ہوتا ہے۔ چنانچہ چاہے وہ مادی چیز ہو چاہے وہ روحانی چیز ہو، ہر اعتبار سے جیسے نبوت ایک روحانی چیز ہے تو سلسلۃ الذہب کے اعتبار سے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ قدرتی قانون ہے، نبی کی حیثیت ایک انقلاب آفرین کی حیثیت ہوتی ہے، اور آپ کی بعثت سے دنیا کے اندر تمام ظلمتیں ختم ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے جس دور کے اندر، وہ دور انتہائی گھٹا ٹوپ، تاریک، ظلمتوں سے بھرا ہوا، بے حیائی، فتنوں کے انبار کے ساتھ میں موجود تھا۔ ایسے پرفتن دور کے اندر، ان تاریک اور ظلمتوں کے ماحول میں نبی آخر الزماں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے دور کے اندر تمام ظلمتوں کو آپ کی ورود مسعود سے اور آپ کی آمد شریف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام ظلمتیں کفر و شرک کی، بے حیائی اور برائی کی، لڑائی اور قتل و قتال کی، جتنی تاریکیاں تھیں اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر اللہ نے اسے ختم فرما دی۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے دور کے اندر انسانوں کی ہدایت کے جو سامان مہیا فرمائے وہ قرآن و حدیث سے واضح ہے۔ اس وقت چونکہ مجھے اس سلسلے میں بات کرنا نہیں ہے، میرے ذمے اس وقت جو عنوان ہے ختم نبوت کا تحفظ کتنا ضروری، اور مدارس اور کالج اور اسکول کے طلباء کے لیے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے پیش نظر اس وقت یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عظیم فتنوں نے سر اٹھایا، اور چاروں طرف سے فتنوں کا انبار شروع ہوا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے
اور ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ اول کو جو اللہ نے بلند حوصلہ عطا فرمایا، اور آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلیل زمانے کے اندر اپنی غیرت ایمانی، حمیت اسلامی اور بلند حوصلگی اور حکمت عملی کے تمام فتنوں کو دور کیا، اور اپنے خلافت کے زمانے کے اندر صرف 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ بالخصوص جو سب سے پہلا فتنہ مانع زکوٰۃ کا تھا اس کو بھی سرکوبی کی، اور پھر آپ ہی کے زمانے میں ختم نبوت پر حملہ ہوا، اور یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آخری زمانے میں ہی نبوت کے دعوے دار اٹھنا شروع ہوئے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی جو حفاظت کا معاملہ فرمایا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے انداز میں لکھا ہوا موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے باہم مشورے کے ساتھ میں اس کی طرف جو قدم اٹھایا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ جو اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ بات بھی تعجب خیز ہے کہ یہی اہل کتاب یہود و نصارہ نے سازشیں رچی ہیں دور اول ہی سے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے جو سازش رچی ہے ختم نبوت کے اوپر ان کی سازشیں نظر آتی ہیں۔ یہود و نصارہ نے جو سب سے پہلے سازش اسلام کے خلاف کی، اور اسلام کے خلاف ان کی جو سازشوں کا محور اور مرکز تھا وہ عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کے بعد جو 5 نبوت کے دعوے دار اٹھے ہیں اور نبوت کا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے، تو استاذ جمیل مصری کی تحقیق کے مطابق جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہود و نصاروں کے ساتھ اس کا گہرا جوڑ اور تعلق رہا ہے۔ گویا ختم نبوت کے اس عقیدے پر کاری ضرب لگانے والے جتنے بھی مدعیان نبوت اٹھے ہیں، اگر ان کا تعلق دیکھا جائے تو یہ یہود و نصارہ سے ان کی کڑیاں ملتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب عصر اہل الکتاب فی الحروب والفتن کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحقیقی طور پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان تمام کی کڑیاں یہود و نصارہ کی سازشوں سے ہی ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بھانپ لیا اور یہ فتنہ اٹھا تو سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو ان کا تاریخی جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابوبکر زندہ رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کی حیثیت کو اور اس کی سرکوبی کو اپنا مشن بنائیں۔ چنانچہ نبوت کے دعوے داروں کا جو معاملہ سامنے آیا تو انہیں پہلے کافر قرار دیا اور ان کے خلاف جہاد فرض گردانا گیا ہے، اور سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے اسی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں صحابہ کرام کا ہوا، اور اس عقیدے کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے میدان میں آئے، تو آپ کو یہ بات
معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کے درمیان تحفظ ختم نبوت کا یہ عقیدہ کتنا اہم تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے سر تن کی جو بازی لگائی ہے اور جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی کے حکم سے حفاظت کی خاطر، ختم نبوت کی حفاظت کے خاطر مدینے سے 11 لشکر ان مدعیان نبوت کے سرکوبی کے لیے بھیجے گئے، روانہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ مختلف مقامات پر ان علاقوں کی طرف بھیجا گیا، جس میں خاص طور سے بلاد شام کی طرف، دومت الجندل، اسی طرح یمامہ، حضرموت، بحرین اور یمن، عمان، شرق حجاز، بنو سلیم، یمن وغیرہ کی طرف لشکر صحابہ کے گئے، جہاں جہاں یہ فتنہ اٹھا تھا، اور اس کی سرکوبی کے لیے مکمل طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوششیں کی۔ چنانچہ یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس سرکوبی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوششیں کی اور جو محنتیں کی اور جو انداز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ ختم نبوت کی جو اہمیت تھی اور جو اس کی اہمیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، ہزاروں صحابہ نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے جان کی بازی لگائی ہے اور حفاظت کا معاملہ کیا۔ مسلمہ کذاب کا جو یمامہ کا معاملہ ہو، اسود انسی کا معاملہ ہو، یا پھر اس کے بعد جتنے مدعیان نبوت اس زمانے میں اٹھتے رہے، چنانچہ جن جن علاقوں کے اندر اس طرح کی آوازیں اٹھی ہیں، اس جگہ صحابہ کرام نے اپنے لشکروں کے ساتھ میں پہنچے۔ اسی لیے تاریخ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو صحابہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، یعنی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو شہادت کا جام نوش کیا ہے، اس میں 1200 صحابہ کے نام ملتے ہیں اور تعداد ملتی ہے، جس میں 700 تو حفاظ بدری صحابہ ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو غزوات ہوئے ہیں، ان غزوات کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کی تعداد ملتی ہے 259 ملتی ہے، کم و بیش، یعنی 259 شہید ہوئے ہیں تمام غزوات جو حضور کے زمانے میں پیش آئے۔ لیکن ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جو مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس میں 1200 کی تعداد ملتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے کتنی اہمیت دی اس کو، اور اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو کیسا آگے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد بھی پھر مختلف خلفاء کے دور کے اندر بھی یہ فتنہ سر ابھار رہا، اور مختلف آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدائے قرن کے اندر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسلمہ کذاب وغیرہ کے خاتمے کے لیے اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کے بعد کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ ہر جن زمانوں کے اندر بھی اس طرح کے مدعیان نبوت سر ابھارے ہیں، تو اس زمانے کے خلفاء کے دور کے اندر بھی اس کی حفاظت کے لیے اس زمانے کے مسلمان، چاہے وہ تابعین ہو اور تبع تابعین ہو، انہوں نے بھی باقاعدہ اس سلسلے میں، اور علماء امت ہو، انہوں نے الحمدللہ اس کی سرکوبی کی کوششیں کی اور شہادت کے جام نوش کیے۔ پھر یہ 20ویں صدی کے اندر جب یہ فتنہ ابھرا، مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں جب آیا، تو اس زمانے کے علماء کرام نے بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو انداز اور جو کیفیت اور جو چیزیں اختیار کی ہیں، وہ بھی تاریخ کے اندر میں موجود ہے کہ ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہمارے اکابر علماء نے جو محنتیں کی اور جو کوششیں کی،
اس میں جو سر فہرست ہمیں ملتے ہیں 20ویں صدی میں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے جو نمایاں نام ہمارے لیے سامنے آتے ہیں، تو حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہمیں ملتا ہے۔ انہوں نے اس تحریک کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کی تحریک کے لیے جو بیداری کی مہم چلائی ہے، اور جو مسلمانوں میں جو بیداری پیدا کی ہے، اور جو روح پھونکی ہے اپنے بیانات کے ذریعے اور اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے، ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں جو گلی گلی انہوں نے سفر کیا اور گاؤں گاؤں جو انہوں نے سفر کیا، یہ بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ قریبی زمانے کے ان اکابرین کا واقعہ ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے کوششیں کی اور اس بات کو پیش کیا، امت کے سامنے پیش کیا، انسانوں کے سامنے پیش کیا، امت کے اندر مسلمانوں کے سامنے اس بات کو رکھا ہے کہ سب کچھ ہم قربان کر کے اگر ختم نبوت کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے، اگر ہم اس کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں، ہمارا ایمان بھی کچھ نہیں۔ چنانچہ دوسرا نام جو ہمارے ان اکابرین کا آتا ہے، ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دعوے نبوت کے سلسلے میں سرکوبی کے لیے جو نام آتا ہے، حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو اپنے وقت کے پائے کے محدث، مفسر، علوم کا خزانہ جن کے سینے کے اندر تھا۔ اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ اہل علم کے اوپر عیاں اور بیاں ہے۔ اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا، ایسی زہد و ورع کی شخصیت، محدث جلیل اور عظیم محدث، لیکن جس وقت تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے جو الفاظ اپنی تاریخ کی الفاظ ادا کیے ہیں وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور لکھنے والوں نے جس انداز سے لکھا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کتنا ضروری ہے۔ اس ضروری ہونے ہی کی وجہ سے ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو ابھارا اور صحابہ کرام نے اس کی حقیقت کو سمجھا، اور وہ تو سمجھے ہوئے ہی تھے، اور وہ تمام کے تمام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر جو حملہ ہوا تھا، جیسے انہوں نے اس کے قلع قمع کی کوششیں کی اور مٹایا اپنے زمانے میں، ایسے ہی حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور ایک لمبی فہرست علماء کرام کی موجود ہے اس سلسلے میں، جو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ چنانچہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت انہیں بھاولپور کے مقدمے کے سلسلے میں شہادت کے لیے بلایا گیا تھا، تو حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اور جو بات انہوں نے اس وقت کہی تھی وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر کے پاس میں جب یہ بات دیوبند کو پہنچی تو وہ اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ڈھابیل کے لیے سفر شروع کرنے والے تھے، اور اسی وقت اسی زمانے میں حج کا سفر بھی درپیش تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی حضرت مولانا خونی بواسیر کا شکار تھے، بہت علیل تھے، بہت بیمار تھے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کتنی ضروری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون نے بھاولپور کے اس مقدمے میں یہ پیش کی وہاں کے جج کے سامنے، اور یہ کہا کہ میرا نکاح فسخ کر دیا جائے اس لیے کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا ہے اور مرزا قادیانی کے گویا پیروکار بن گیا، اس کا ماننے والا ہو گیا، اور گویا کہ ختم نبوت کا اس نے انکار کر دیا اور میرا نکاح فسخ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مقدمے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کو جس وقت اطلاع ملی کہ آپ کی یہاں تشریف آوری ضروری ہے، تو خونی بواسیر ہے، علیل ہیں، سفر حج کا سفر بھی درپیش ہے، اور پھر تعلیم کے سلسلے میں بھی مصروفیت کا مسئلہ تھا، لیکن فوراً تیار ہو گئے، اور تیار ہو کر آپ بھاولپور کے لیے تشریف لے آئے، اور وہاں پر کہنے والوں کے کہنے کے مطابق تقریباً 25 روز وہاں پر رہے، اور آپ جس
مسجد میں وہاں پر تقریر کرنے کے لیے پہنچے تو آپ تل رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، ایسی بھیڑ جمع ہے، اور ایسے حالات میں انہوں نے جو باتیں عرض کی ہے وہ ہمارے بعد والے علماء کے لیے، ہم جیسے جو دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور ان نوجوان علماء اور ان تمام مسلمانوں کے لیے جو آج فتنے سر ابھار رہے ہیں، اس کی سرکوبی کے لیے ہمارے پاس جو وقت نہیں ہے، ایسے بزرگوں اور اکابرین کے الفاظ کو سن کر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے جس کی زندگی زہد و ورع میں، تقوی طہارت میں، پاکیزگی میں، اللہ کی یاد میں، اعمال کے ذخیروں کو جمع کرنے میں اور حدیث کا درس دینے میں، قرآن کی تفسیریں بیان کرنے میں جن کا وقت گزرا۔ حضرت نے اس وقت یہ بیان فرماتے ہوئے کہا تھا کہ میں اتنی سخت علیل حالت میں یہاں پر اس لیے پیش آیا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی نجات کا کوئی کام، نجات کے لیے میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی نجات کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس مقدمے میں آ کر اگر میں گواہ بن جاؤں اور اس جج کے سامنے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کر دوں تو شاید اس وجہ سے میری نجات ہو جائے، اس لیے کہ میرے پاس تو اور کوئی سامان نہیں ہے نجات کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! ایسی اتنی بڑی شخصیت کا اس نے یہ کہا ہے کہ ختم نبوت کے لیے میرے پاس سب چیزیں میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن اس کی حفاظت کے لیے جان ہی تو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے اس وقت مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ کا سفر کرنا خونی بواسیر ہے، آپ نہیں جا سکتے، اور سفر کرنا آپ کے لیے دشوار ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جان ہی جائے گی نا، اور وہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت میں جان جائے، یہ میرے لیے اس سے بڑا اور سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ پھر تاریخی جملہ انہوں نے اس وقت کہا جب لوگوں کے اندر کوہرام مچ گیا اس تقریر کے سننے پر اور اس الفاظ کے کہ اتنی بڑی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ میری نجات کا سامان اسی میں ہے، تو پھر ہمارے ہما شما کا کیا معاملہ؟ تو اس وقت کوہرام مچ گیا اور رونے کی آہ و بکا کی آوازیں اس مجمع میں اٹھنے لگیں، اور کچھ شاگرد اٹھ کر حضرت کے تعریف میں کچھ الفاظ کہنے لگے۔ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہیں کر سکتے تو گلی کا کتا ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ گلی کے کتے کو بہتر قرار دیا ہے حضرت نے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے دور کے اندر ہمارا معاملہ ہے، اور ہم ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی ہم جس انداز سے گزار رہے ہیں۔ میرے سامعین اور ناظرین کرام، یہ مبارک مشن حفاظت کا مشن ہے، شان نبوت، شان ختم نبوت کے جو منکر ہیں ان خطرات کا مقابلہ کرنا آج کے دور میں بھی ضروری ہے، چونکہ اس وقت فتنے سر ابھار رہے ہیں، اور ایسے فتنے ابھار رہے ہیں کہ مدعیان نبوت کی گویا ایک مینڈکوں کی طرح ایجاد ہو رہی ہے۔ کوئی مہدویت کا دعویٰ کر رہا، کوئی شکیل بن حنیف میدان میں آ رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے اس تاج پر گویا حملہ کر رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ خاموش ہے، اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی مقابلہ آ رہا ہی نہیں۔ فتنوں کا اتنا انبار اس وقت، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک فتنے ایسے لگاتار آئیں گے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ فتنہ گلی گلی، کوچا کوچا، دیہات دیہات، بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر بھی اپنے بھولے بھالے ان مسلمان بھائیوں کو گویا اپنے دام فریب میں جکڑ رہے ہیں، ان کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں، ختم نبوت کے جو ہے اس عقیدے سے انہیں ختم کر کے اپنا عقیدہ ان کے اوپر لاگو کر رہے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے کوئی مہدوی ہو، چاہے اور کس طرح کے اور فتنے اس وقت جو سر ابھار رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ 20ویں صدی کے اندر ہی حضرت جو ابھی ماضی قریب کے اندر اس دنیا سے ایک بڑے عالم اور بڑے مفکر اسلام جو کہلائے جاتے تھے، حضرت نے بہت ایک جملہ کہا تھا کہ اس وقت تو فتنے اتنے ہیں اور فتنے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایسے وقت میں نظر نہیں آ رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا حوصلہ، حمیت،
غیرت ایمانی رکھنے والی شخصیت اس وقت ہمارے درمیان کوئی پیدا ہو جائے اس طرح کا، جو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے امت کو ابھارے اور اٹھائے۔ اس لیے آج فتنے بہت ابھرے ہوئے ہیں اور فتنے بہت سر ابھار رہے ہیں، اس لیے یہ اتنا اہم اور اتنی اس کی اہمیت ہے سامعین کرام کہ اگر ہم اس کو اندازہ لگائیں تو بعض بزرگوں کی اقوال ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ختم نبوت کے تحفظ اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ یہ باتوں سے معلوم ہوتا ہے، چاہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہو، چاہے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تقریریں جس کا مطالعہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ان الفاظ سے، چاہے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، یا اس زمانے کے اور بھی جو ہیں بعض بزرگوں کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نے مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم کیا وظیفہ پوچھتے ہو، ختم نبوت کا کام کرتے رہو، ختم نبوت کی حفاظت ہی سب سے بڑا وظیفہ۔ حضرت نے لکھا، ختم نبوت کے مشہور رہنما حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ چاہتے ہیں تو آپ کو ختم نبوت کا کام کرنا پڑے گا اور اس کی حفاظت کرنا پڑے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی امت اور جماعت کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یہ حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کے جملے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ کہ اگر تم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی دوسری چیزیں جیسے دینی خدمات ہے، ہماری تدریس ہے، تعلیم ہے، اصلاح و تبلیغ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی اقوال کا تحفظ ہے۔ ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا اور اعمال کا تحفظ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اعمال میں، اقوال میں اور آپ کی تمام چیزیں ہیں، آپ کی سیرت کا تحفظ ہم کر رہے ہیں، اعمال کا تحفظ کر رہے ہیں، ختم اور آپ کے سیرت پاک کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن ذات کا تحفظ ان سب تحفظ سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ علیہ السلام کا ذات کا تحفظ۔ اور ذات کا تحفظ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ، ختم نبوت جو آپ علیہ السلام کی شان ہے، آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، اس پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے وہ آپ کی ذات کا تحفظ ہے۔ تو یہ جو دوسرے تحفظات ہیں اس میں تو ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن ختم نبوت کا تحفظ اس لیے اتنا اہم ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملے ہیں کہ ہم ذات کا، نبی کی ذات کا تحفظ کرنے والے بنے، اور وہ ہے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو اس سے روشناس کرانا۔ اگر حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا، اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اور اس عقیدے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے ایک بڑے بزرگ اللہ والی شخصیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، دائیں بائیں سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، سامنے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 امامے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امامہ سیدنا ابو بکر صدیق کو دے کر فرما رہے ہیں کہ بخاری صاحب کی طرف اشارہ کیا کر کے فرمایا کہ امامہ اس کے سر پر رکھ دوں، اس نے ہماری ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ختم نبوت کا مشن کتنا اہم مشن ہے، اس کے لیے ہم کو کوششیں کرنا ہے۔ حضرت
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کی اگر ہم کوشش کریں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا کاموں کا گویا ہم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دوسرا، تحفظ ختم نبوت کتنا ضروری ہے طلباء کے لیے، اور مدارس اور اسکول اور کالجوں کے طلباء اور اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا، یہ ہماری اس تقریر کا دوسرا پہلو ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اور پھر مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء اور طالبات کے اندر اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فتنوں کا انبار ہے، کالجوں کے اندر کنفیوژن کا معاملہ کیا جا رہا، تردد ان کے ذہنوں میں ہے، کنفیوژن ہے اسلام کے متعلق، دین کے متعلق، عقائد کے متعلق، قرآن و حدیث کے تمام احکامات کے متعلق۔ گویا دشمن اسلام ان کے دلوں کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ تو آج ان طلباء اور اسٹوڈنٹس کے اندر ہمیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل علم کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ باطل فتنے، خاص طور سے یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے، اس میں کیسے کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے حیدرآباد کے جنوب کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، علماء کی مجلس میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے، آپ لوگ کچھ کام ختم نبوت سے متعلق نہیں کر پا رہے ہیں۔ حالانکہ میں تمہیں بتاؤں، کالج کی لڑکیاں اور کالج کے لڑکے چھٹی کے دن اپنے بیگ پر اور اپنے ٹو ویلر پر اور اپنی سواریوں پر، چھٹی کا دن ہے، اور اپنے شہروں سے نکل کر دیہاتوں اور قصبات میں پہنچ کر ایک لڑکی کو لے لیا ساتھ میں، یا ایک بیٹھائے اور جا کر وہاں عورتوں اور مردوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو عام کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے کام ہو رہا ہے، کیسے کیسے مجموعوں کے اندر کام ہو رہا ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں تشکیکی ذہن جو بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے دین اور عقائد سے تو دور ہوتا جا رہا ہے نوجوان اور ہمارے نوجوان بچیاں، اس لیے مختلف فتنوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے ابھی شکیل بن حنیف جس نے دعویٰ کیا ہے مہدویت کا، کیا اس کے بعد اور کیا دعوے اس کے ہیں، ان دعویٰ کر رہا ہے، اور اس طرح کے اور دعوے کرنے والے وجود میں آ رہے ہیں، تو اس کا شکار ہونے والا وہی طبقہ ہے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہہ رہا ہے، کالجوں میں، اسکولوں میں۔ تو ان کالجوں اور اسکولوں کے اندر محنت کتنی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے، پلان بنانا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے، تاکہ ہمارا کالج اور اسکول کے وہ طلباء جو بڑی تعداد میں اسکول اور کالجوں میں مسلمان طبقہ پڑھ رہا ہے، وہ باطل کا شکار ہو رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے ان کے ذہن و دماغ سے نکالے جا رہے ہیں، اور ان کو گویا باطل اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے سر جوڑ کر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنے والی نسلوں کا کیا حال ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ اس وقت تو اسکولوں اور کالجوں کے اندر دہریت کا، بے دینی کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے، اور آئندہ تو اور ایسی صورتحال، خاص طور سے بھارت کے ان موجودہ حکمرانوں کے جو ذہن و دماغ ہیں، اس زاویے کو اگر تعلیمی پالیسی کے نام پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آئندہ ہماری نسلیں دین پر بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے بہت افسوسناک صورتحال اس وقت ہے۔ اس لیے کالجوں اور اسکولوں میں، دینی مدارس کے طلباء کے اندر تو پھر بھی کچھ کام ہو رہا ہے، ان میں بھی کام کو، ختم نبوت کی حفاظت کے جذبے کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ تو طلباء پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن کیا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، کیا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ، یا حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیتیں جو ان کے الفاظ، یا پھر مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ماضی قریب کے بہت سے اکابر علماء نے جو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور محنتیں کی ہیں، رات و دن ایک کیا ہے اور خون پسینہ لگایا ہے، اگر ہمارے مدارس کے طلباء کے اندر بھی اس کی روح پھونکنے کی کوشش کرنے کے لیے باقاعدہ، میرے اپنے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ
مدارس دینیہ کے اندر ایک مہینے ہر مہینہ کو ایک پروگرام رکھ کر عقائد کے سلسلے میں ان کے اندر بات رکھی جائے، خاص طور سے ختم نبوت کی حفاظت کا انہیں جو ہے سبق پڑھایا جائے۔ اور دلائل تو وہ پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ختم نبوت تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے کیا کیا سازشیں، کیا کیا پلان بنانا ہے ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے، اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے اکابر علماء کے واقعات انہیں سنائے جائیں۔ فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو محنتیں ہمارے اکابرین نے کی ہیں، ہر مہینہ اس کو زندہ کرنے کے لیے ان کے واقعات، ان کی محنتیں، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے میدان عمل میں آ کر دیہاتوں کا رخ کر کے انہیں جو ہے ایسے ایسے دیہاتوں کو باقاعدہ متعین کر کے کہ جہاں فتنے یہ سر ابھار رہے ہیں وہاں جائیں اور کوشش کریں اور وہاں پر محنت کریں، ورنہ تو آج آرام طلبی کا دور ہے۔ ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں لیکن آرام طلبی کی وجہ سے دیہاتوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، اور ایمان امت مسلمہ کا خطرے میں ہے۔ کالجوں کے ان بچوں کے دلوں کے اندر بھی ختم نبوت کی حفاظت کو بھرنے کے لیے مسلمان مینجمنٹ جتنے ہیں، مسلمان انتظامیہ جو اسکول اور کالجوں کی ہے، وہاں جا کر علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح کا درد رکھنے والے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تک جا کر بات رکھیں اور ان سے ٹائم لیں کہ ہر مہینہ ہمارا ایک شخص آئے گا اور ختم نبوت کے سلسلے میں یا جو فتنے اس وقت سر ابھار رہے ہیں اس سلسلے میں ایمان کی حفاظت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے جو واضح اشارات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مسلمان انتظامیہ سے کم از کم جا کر بات کرے اور کہے کہ کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے ہر مہینہ لیکچر رکھے جائیں اسکولوں میں، کالجوں کے اندر، تاکہ وہاں کے طلبہ اور طالبات میں بے دینی جو ہے وہ تو ختم ہو، اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت ان کے ذہن و دماغ میں جاگوزی ہو جائے، بیٹھ جائے۔ یا پھر اس طرح کے پروگرام رکھے جائیں، طلبہ کے مسابقے رکھے جائیں، اور ختم نبوت کی سلسلے کی احادیث اور ختم نبوت کی جو قربانیاں امت کی جو قرن اول میں دیے، اس کے بعد کے زمانوں کے اندر جو خلفاء کے دوروں کے اندر دیے گئے ہیں، ان تمام کی تاریخ ان کے سامنے پیش کر کے ان کا مسابقہ کیا جائے، اور قرآن اور حدیث کی جو باتیں کتابوں میں موجود ہیں ان کے حوالے کیے جائے اور کہے کہ آپ کا مسابقہ ہو رہا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ کو اس مسابقے میں حصہ لینا ہے، اور بڑے انعامات اس میں رکھے جائیں تاکہ ختم نبوت سے متعلق انہیں حدیثیں یاد ہوں، قرآن کی آیتیں یاد ہوں، اور صحابہ کرام کی جو محنتیں ہیں اور ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں انہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، پھر اچھا انعام رکھ کر مسابقہ کرایا جائے، تو انشاءاللہ کالجوں کے اندر اور اسکولوں کے اندر بھی ختم نبوت کی حفاظت کا سامان ہو سکتا ہے۔ پھر مختلف جماعتیں بنا کر اور مختلف انداز سے ان طلبہ اور اس اسکول اور کالج کے طلبہ کے اندر محنتیں کرنے کا ایک مزاج بنائے کہ ان کی جو چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے، اتوار کو ہے یا پھر جو چھٹیوں کے زمانے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان فضلاء اور علماء چند نوجوان مسلمان باہمت کو لے کر ان کے درمیان میں جائے اور ان کو لے کر دیہاتوں کا رخ کریں، اور دیہاتوں کی جو بے دینی ہے اور دیہاتوں میں جو تحفظ ختم نبوت کی جو اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یہود و نصارہ جو سازشیں کر کے دین سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان طلباء کو ہم لے جا کر بتائیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور ان دیہاتوں کے مسلمان بے دین کیسے ہو رہے ہیں، اور نبی پاک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قادیانیت کو اختیار کر رہے ہیں، یہ بتایا جائے ان کو۔ اور اسی طرح طالبات کے جوڑ رکھے جائیں، اور طالبات میں کوئی خاتون اور عالمہ اور عالمہ کو اور دو دین سے روشناس رہنے والی خواتین کو باقاعدہ ان طالبات کو جوڑ کر اس میں دین کا پیغام رکھا جائے، اہمیت دلائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طالبات جو اسکول اور کالجوں میں پڑھتی ہیں، اگر ان کو نہیں معلوم ہوگا تو ان کی گودوں میں پلنے والی نسلیں اس عقیدہ ختم نبوت سے بے بہرا رہیں گی، اس لیے یہ بھی ایک کوششیں کی جائیں۔ تو مختلف کوششیں کالج اور اسکولوں میں کی جا سکتی ہے، باطل تو اس میں محنتیں کر رہا ہے،
اور ہمارا اہل حق اور ہم کو ختم نبوت سے جو اللہ نے جو ہم کو شفاعت جس میں مل سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اسکول اور کالج کے ان اسٹوڈنٹس کے اندر محنت کے بہت سے طریقے ہیں، مختلف انعامات رکھے جائیں، لیکچرز رکھے جائیں، ان کے سامنے بیانات ہوں، ان کے سامنے ہر ہفتہ کوئی پروگرام ہو، یا ان کو جوڑ کر ان کی جو ہے اگر کوئی سرمایہ دار ہمارے مسلمان ہیں تو کوئی دعوت رکھ کر ان کو باقاعدہ جوڑیں، اور اس میں جوڑ کر ان کے جو مزاج کے مطابق ماحول ان کو دے کر اس میں عقیدہ ختم نبوت کی باتیں رکھے جائے۔ چونکہ آج کا قصہ ایسا ہے کہ خشک طور پر ایسے اسٹوڈنٹ جمع نہیں ہو سکتے، ان کو ان کا ماحول دیکھ کر کسی چمن میں، کسی پارک میں، یا کسی تفریح کے مقام پر ان کو ایک باقاعدہ ایک پروگرام رکھا جائے وہاں پر، اور ان کو وہاں پر جوڑ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں جو ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے اس کو سمجھایا جائے، اور اس کے ساتھ دین کی اور باتیں بھی ان کے سامنے کانوں میں ڈالی جائے۔ اس طرح لگاتار اگر ایسے ہم کرتے رہیں گے، پروگرام بناتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں بھی عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں آگاہی ہوگی۔ ورنہ تو روز جو خبریں آ رہی ہیں، کہ انجینئرنگ کے طلباء، ڈاکٹری کے طلباء فلاں مہدویت کا شکار ہو گئے، شکیل بن حنیف کا شکار ہو گئے، قادیانیت کا شکار ہو گئے، دہریت کا شکار ہو گئے، کنفیوژن ان کی طبیعتوں میں آ گیا، دین سے بے رہروی ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، تو ان کو بچانے کی ذمہ داری اگر ہم اب نہیں کریں گے تو کل آئندہ تو بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے ختم نبوت کی یہ جو مہم ہے، ہمارے تحفظ دین میڈیا سروس جو ماشاءاللہ پورے دنیا کے اندر ایک پیغام پہنچانے کے لیے مختلف علماء کے ذریعے مختلف عنوان رکھ رہے ہیں، اس وقت جو انہوں نے اس حقیر اور فقیر اور کم علم شخصیت کو جو عنوان قاری ضیاء الرحمن صاحب کی طرف سے جو ملا عنوان، جو اس چینل کے ذمہ دار اور ڈائریکٹر ہیں، یہی تھا کہ تحفظ ختم نبوت کتنا ضروری، اور اسکول، کالج، مدارس کے طلباء کے لیے کس طرح منصوبہ بندی ہو، ختم نبوت کی حفاظت ان کی ذہن و دماغ میں آئے۔ یہ ایک سرسری خاکہ اس وقت میرے اپنے ناقص علم اور علم کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، اور ہم کم از کم تھوڑا تو وقت اپنے دینی دوسرے اور کاموں کے ساتھ میں ختم نبوت کی حفاظت جو کہ اہم ہے، اور جیسا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے ذات رسول سے تعلق رکھتا ہے یہ معاملہ اس حفاظت کا، اور اگر شفاعت چاہتے ہیں تو ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کچھ کام کرنے والے ہو جائیں، ورنہ تو ہم بہت کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر یہ کام نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور امت مسلمہ کو اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے جو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں نے شروع میں آیت پاک پڑھی تھی، جس کا اللہ نے فرمایا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، ختم نبوت یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے بہت سی احادیث میں جو باتیں بیان فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے ختم پر یعنی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یقیناً یہ اسلامی عقیدہ ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس عقیدے کو عام کرنا چاہیے تاکہ فتنوں میں لوگ نہ پڑیں اور فتنوں سے دور رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ختم نبوت کا اور خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اس کے لیے جو ہو سکتا الحمدللہ جو کوششیں اس وقت جو حضرات اور جو تنظیمیں چاہے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر ہو رہی ہو، یا پھر عالمی طور پر بھی بہت سے مجلس تحفظ ختم نبوت پر کام ہو رہا ہے، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے ہی اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بھی
اور امت کو تمام باطل فتنوں اور نظریات سے محفوظ فرمائے، اور موجودہ تمام فتنوں سے بہرور ہونے اور اس کی روشناس ہونے کے لیے علماء کو بھی اللہ تعالیٰ تیار فرمائے، اور علماء کو بھی اس کی فکر نصیب فرمائے، اور ہم جیسے لوگوں کو فکر کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، اور جو علماء اور جو تنظیمیں اس کا کام کر رہی ہیں اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور مزید ان کے اندر ہمت اور حوصلے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل، تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زام رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت۔ تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند۔ تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو